کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم آزاد کشمیر کے محکمہ زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے لیے آج ہم نے پروگرام ذمہ دار میں دعوت دی ہے زکوٰۃ کے چیف ایڈمنسٹریٹر چودھری رزاق صاحب کو۔ چودھری رزاق صاحب خوش آمدید۔ اچھا، پہلے یہ بتائیے یہ محکمہ زکوٰۃ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ محکمہ بھی ہے، تو آپ نے مجھے اپنے ایکسپریشن کا موقع دیا۔ زکوٰۃ میرے قریب جو ہے، میرے نزدیک اس وقت ہمارے جو 20 ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں سب سے پرائم ڈپارٹمنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کا تیسرا پلر ہے، اور آئی ایم پراؤڈ کہ ہم تھرڈ پلر آف جو اسلام ہے زکوٰۃ، اس کا میں ایڈ کر رہا ہوں۔ ویسے تو سب محکموں کی اہمیت ہے، میرے نزدیک ایک مسلم کنٹری ہونے کے ناطے سے اور ایک اسلام کے ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس کے ناطے سے یہ پرائم ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ ٹو کلیکٹ دا زکوٰۃ، ٹو آئیڈینٹیفائی دا پورس vulnerable people and to distribute the zakat in transparent and equivalent way۔ یہ ہمارا بیسک فنکشن ہے، اور اس کا جو ہے ابھی تو اس کی ایمرجنگ ہو گئی ہے، وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے بیسکلی اس کا سورس آف جو انکم ہے، ہاں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس جو محکمہ زکوٰۃ ہے اس کا سالانہ بجٹ ہے کیا؟ جی، یہ ہمارے جو ہے اس کے جو بجٹ ہے ہمارا، یہ زکوٰۃ کلیکشن ہے۔ اس کے 3 کمپوننٹ ہیں، ایک تو نارمل کا ہمارا ہے، وہ نارمل بجٹ میں مائنیوٹ سا ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فنڈ اسے بولتے ہیں، تیسرا پرافٹ فنڈ ہے، 3 اس کے کمپوننٹ ہیں۔ تو جو زکوٰۃ کا جو سورس آف انکم ہے یہ زکوٰۃ ہے، تو اس کے سورسز ہیں، ایک تو عشر کلیکٹ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے بینک سے ڈیڈکشن آف زکوٰۃ، آزاد جموں کشمیر زکوٰۃ ایکٹ ہے 1985، اس کی روح سے جو بینک ہمیں ڈیڈکٹ کر کے دیتے ہیں، تو یہ ہمارا سورس ہے۔ یہ تو آمدنی کے ذرائع ہوئے، لیکن سالانہ بجٹ کتنا ہے آپ کا؟ بجٹ ہمارا کلیکشن کے مطابق ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا بجٹ ہے، اس سال کا مالی سال کا بجٹ ہے، وہ 76 کروڑ 88 لاکھ اس کا بجٹ ہے۔ اور اس کے جو بجٹ کے مصارف ہیں، مینلی میں آپ کو بتا دوں کہ 3-4 کمپوننٹ ہیں اس کے مین۔ سب سے جو زیادہ ہمارے 33,000 مستقین ہیں آزاد کشمیر میں، جو سلیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ تھرو مقامی کمیٹیوں کے ذریعے۔ اس وقت 2350 ہماری مقامی کمیٹی ہیں ہر وارڈ میں، وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے 6 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے، ایک چیئرمین ہوتے ہیں، اور جو اربن ایریا اس میں ایک وومین بھی ہوتی ہے، ممبرز ہوتی ہیں، اور سارا ہمارا آل جو اس کے گرد جو سلیکشن آف پورز ہے یا مستحق ہے، وہ ان کے گرد گھومتی ہے، وہی کرتے ہیں اور وہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں زکوٰۃ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ 10 اضلاع میں ہم نے ایسے بھی کیا ہے، چونکہ زکوٰۃ ہے تو ایکویلنٹ وے سے پاپولیشن کی جو ریشو ہے، چونکہ 33,000 کم ہے، اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں، تو اس میں ہر ضلع میں پاپولیشن ریشو سے ہم نے تقسیم کیا ہر ضلع میں۔ تو اس کا جو پہلا ہمارا مین ہے، یہ ہم 25 کروڑ روپیہ ان کے لیے مستحق۔ یہ کتنا دیتے ہیں آپ ماہانہ ان کو؟ اصل میں جی یہ بڑا امپورٹنٹ، آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے۔ یہ اس وقت ہم انہیں سال کا 7200 روپیہ، وہ بھی ابھی 600 اور بڑھایا ہے، یہ 7200 روپیہ سالانہ انہیں دیتے ہیں، 2 قسطیں میں 3600۔ اچھا، 6 ماہ یہ جو 33,000 لوگ ہیں، جی 33، اس پہ 25 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ 25 کروڑ خرچ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا جو مین جو کمپوننٹ ہے، تقریباً 37 کروڑ ہمارا سیلریز میں جا رہا ہے، وہ اسی زکوٰۃ سے جا رہا ہے؟ جی زکوٰۃ سے جا رہا ہے، جو آپ زکوٰۃ لیتے ہیں۔ جی اس میں جو کلیکٹ ہوتا ہے اسی میں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش بھی کی کہ ان کو جو اصل میں زکوٰۃ میں وہ بھرتی ہوتے رہے ہیں، تو پے بھی زکوٰۃ سے لیتے رہے نا،
تو وہ اب ان کی ہم نے اس وقت تو بین ہے، اس وقت ہم جو ہمارے ملازمین زکوٰۃ فنڈ میں بھرتی شدہ ہیں وہ جو ریٹائر ہوتا ہے یا کہیں کوئی خدا نہ کرے حادثہ ہوتا ہے تو وہ ہم پوسٹ ابالش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کی جو امپلائیز ہیں ان کی پیریٹی پہ یہ تنخواہ ملازمین کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تعداد جو زکوٰۃ فنڈ کی ہے تقریباً 286 ملازمین. اچھا پورے آزاد کشمیر؟ جی پورے آزاد کشمیر یہ زکوٰۃ کے. اچھا ایک تو یہ ہوا کہ 37 کروڑ روپے ملازمین کی تنخواہوں پر خرچ ہوتا ہے، 25 کروڑ روپے آپ سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں جو مستحقین ہیں ان میں. تیسرا ہمارا سر جو مین کمپوننٹ ہے یہ ہمارے دینی مدارس ہیں. دینی مدارس ہیں 122 دینی مدارس ہیں. تو ان میں ہوتا ہے کہ وہ آلموسٹ فری ایجوکیشن دیتے ہیں لوگوں کو. تو اس میں جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں عموماً غریب طبقہ ہوتا ہے تو وہ جو رہائشی طلبہ ہیں ان کو ہم خوراک کے لیے اچھا 5300 جو اسٹوڈنٹ ہیں 5300 اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم ان کے بیسکلی فوڈ کے لیے دیتے ہیں. اور اس کی اماؤنٹ جو ہے یہ بھی بڑھائی ہے. یہ 5300 سال کا دیتے ہیں آپ؟ جی نہیں 5300 اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو جو ماہانہ دیتے ہیں وہ 1500 روپیہ ماہانہ دیتے ہیں منتھلی. جی ہر اسٹوڈنٹ کو کو 1500 جاتا ہے تھرو کراس چیک جو محتمم ادارہ جاتا ہے اس کا پروسیس ہے وہ محتمم اس کے نام کراس چیک جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو مقامی کمیٹیوں کے جاتا ہے وہ بھی مستحق کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. یعنی پہلے مقامی کمیٹی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اس کے 1-2 ہرڈلز آ رہی تھی اور میرا خیال میں بڑی اچھی اچیومنٹ تھی کہ آزاد کشمیر میں نیلم میں اور حویلی کوٹا میں یہاں پہ جو بینک دور ہے تو لوگوں کو پرابلم تھی وہ بینک میں آنا جانا اتنے خرچہ ہو جاتا تھا جتنے انہیں انکم نہیں ہوتی تھی. یہ میرے خیال میں ایک بریک تھرو تھا. گورنمنٹ نے بھی بہت اس میں رول پلے کیا. تو ان کو آپ ایزی پیسہ کے ذریعے اچھا بھیجتے ہیں پیسے یہ تھرو ایس نیٹ کے ذریعے آپ انہیں جو گھر کے قریب کوئی بھی ریٹیلر ہے ادھر سے مل جاتے ہیں اور بڑا اچھا ٹرانسپیرنٹ. پہلے وہ کیش کی شکل میں انہیں تقسیم کیا جاتا تھا تو اب جو ہے وہ بھی تو ہم سلولی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ ڈیجیٹائز اسی طرح پورے ایجیکو کو کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ہے تیسرا مین کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ سر جو ہے ہمارے کچھ اسکالرشپس ہیں غریب بچوں کے لیے. غریب بچوں کے لیے وہ اس طرح کا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا اس میں چونکہ اماؤنٹ کم ہے اس کے لیے بجٹ کتنی ہے وہ کرنا جی 50 لاکھ ہے. ٹھیک ہے سال میں. جی سال میں. تو اس میں اس کے لیے ضروری ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں وہ پریفریبلی ہم یونیورسٹیز میں دیتے ہیں اور کراس چیک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو پے کرتے ہیں. اماؤنٹ تھوڑی ہے ابھی کوئی پرپوزل تھی کہ وہ ایک سیمسٹر کی فیس ہی ہم دے سکتے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم جو غریب اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ساری سال کی فیس پے کی جائے نا. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تھرڈلی سر جو ہمارا امپورٹنٹ تھا یہ ابھی تو ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے جو ہے یہ ہمارے 10 DHQs ہیں جن میں جنرل فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. مظفر آباد میں امبور ہے CMH ہے تو یہ 2.5 کروڑ روپیہ ہم نے ان کے لیے اسپیسیفائی کیا سال میں. جی سال میں. ٹھیک ہے. وہ طریقہ کار کیا تھا مثلا CMH مظفر آباد میں ہم جو ان کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے کمانڈنٹ صاحب ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں 50 لاکھ 3 قسطوں میں بھیجتے ہیں. تو جو مریض اس کا کرائٹیریا ہے جو داخل مریض ہے وہ جتنے دن داخل رہے گا وہ غریب ہے تو اس کا علاج اپ ٹو 50,000 وہ فری کرتے رہے. ٹھیک ہے. یہ جو 6 ماہ گزرے اس میں یہ تھا کہ فار دا فیسیلیٹیشن آف دا پیپل کوئی غریب آ جاتا ہے. پہلے تو فوکل پرسن نہیں تھے. پھر یہ دیکھا کہ کوئی آگے ہاسپٹل میں آیا داخل ہو گیا اب کدھر زکوٰۃ کا وہ محکمہ دیکھتا رہے گا ڈھونڈتا رہے گا. تو ہم نے تمام DHQ پلس CMH میں ہمارے فوکل پرسن تعینات ہے. ہمارا ایک دفتر ہے ادھر. ٹھیک ہے. جہاں پینا فلیکس پہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ ڈیسک. آپ کوئی بھی غریب آدمی تھا وہ وہاں پہ چلا جاتا تھا وہ اپنا شناختی کارڈ یا کاپی دیتا ہے اس کی اسی وقت LP شروع ہو جاتی ہے. اچھا جی اسی وقت. اس میں جو ہمارے 6 ماہ گزرے لاسٹ اس میں ہم نے 866 مریضوں کا علاج کرایا. اچھا 866 پورے آزاد کشمیر. ٹھیک ہے. اور سارے ڈسٹرکٹ میں ہوا علاج اور ایک
ایک مریض پہ جو ایوریج خرچہ آیا ہے وہ 9,073 روپے آیا. اچھا جی اچھا اچھا اچھا. ایک اور چیز کہ یہ جو شادی بیاہ ہوتے ہیں بچوں کے، جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں یا غریب بچے، ان کی بھی آپ کو مدد یہ بہت کرتے ہیں؟ اچھا سر. پچھلے سال ہم نے کیا تھا اور ہمارے چونکہ 33 حلقہ جات ہے تو یہ بھی تھا کہ ہم ایکولی کریں. 33 حلقہ میں 6 جیز فنڈ اچھا اور اس کا 60,000 روپیہ ٹھیک ہے. کراس چیک جاتا ہے اس کی امی کے نام یا ابو کے نام. وہ کیا تھا. اس دفعہ چونکہ اویلیبل نہیں تھا نہیں رکھا، لیکن تاہم یہ ہمارے پاس ایک اور پرافٹ فنڈ موجود ہے اس کے لیے. یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. جی جی اب یہ تو ہو گیا جو زکوٰۃ آپ کے آتی ہے، لیکن اس پہ پھر زکوٰۃ پرافٹ فنڈ یہ ہے کیا جی اور یہ کن پہ خرچ ہوتا ہے اور یہ سال میں کتنی رقم ہوتی ہے؟ جی یہ سر اصل میں جو ہماری زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے یہ ایک تو زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے وہ بینکس میں پڑی رہتی ہے. اب دیکھیں وہ بینک میں تو رہتی ہے، یہ پرافٹ فنڈ جو ہے اس میں جو PLS پرافٹ لگتا ہے وہ اکمولیٹ ہو کے چونکہ وہ بھی الٹیمیٹلی فار دا پورز ہے. صحیح ہے، وہ غریبوں کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اکٹھا ہوتا ہے. کچھ بہت عرصہ پہلے یہ ایکٹ کی پروویژن کے تحت زکوٰۃ منافع فنڈ بنا تھا، تو اس کی پھر کمپوزیشن میں ایک منافع فنڈ بورڈ ہے جو اس کا وہ بجٹ دیکھتا ہے. تو سالانہ اس کا جو کچھ رقم بھی اسپیسیفائی ہے 10 کروڑ کے قریب جو ہے 1 ارب کے قریب جو اس پہ پرافٹ آتا ہے. تو جو پرافٹ کتنا آتا ہے؟ پرافٹ اراؤنڈ تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ ابھی کم ہو گیا ہے. اچھا 1 سے 1.5 کروڑ. ایک PLS کا کچھ آ جاتا ہے، کچھ ملا جلا کے تقریباً 10 کروڑ 10-11 کروڑ ماہانہ یا سال کا؟ ماہانہ. یعنی 1 ارب سے زیادہ کی رقم ہے یہ. جی یہ اس 76 کروڑ سے الگ ہے. جی اچھا یہ کہاں استعمال ہوتا؟ اچھا یہ اس میں پہلے تو یہ ابالش ہو گیا تھا نا، اس کے بعد اس پہ صرف ابھی مصارف ہے. اس کے بھی ملازمین علیحدہ پرافٹ فنڈ کے 28 ملازمین. اچھا ان کی پے ہے سالانہ جو ہے اراؤنڈ 3 کروڑ وہ جاتی ہے. اس کے بعد سر اس کے علاوہ ابھی اس کے 2 مصارف ہیں. دوسرا جو کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا آزاد کشمیر میں علاج ناممکن ہے. مثلاً اس میں ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کی تھیں وہ 4 قسم کے تھے. سب سے پہلے تھا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ غریب بندہ ہے اس پہ خرچہ آتا ہے تو وہ ادھر اویلیبل نہیں ہے. پاکستان میں وہ ایون سرکاری ہاسپٹل بھی ہے تو ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ اس کے لیے ہم 10 لاکھ لم سم دیتے ہیں. اچھا اس کو دیتے کیسے ہیں؟ کراس چیک اس انسٹیٹیوشن کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشن جہاں وہ زیر علاج ہوتا ہے. انسٹیٹیوشن پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے ان کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم اگینسٹ ایسٹیمیٹ دیتے ہیں. پھر ایک میڈیکل کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کمیٹی اس کو دیکھتی ہے، کیس کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد اپروو کرتی ہے اور پھر ہم اس انسٹیٹیوشن کو 10 لاکھ بھیج دیتے ہیں. دوسرا جو ہماری کیٹیگری ہے کینسر ہے، کیونکہ کینسر کا بھی علاج نہیں تھا، اس کے لیے ہم لم سم 8 لاکھ روپے کا چیک متعلقہ انسٹیٹیوشن کو کراس چیک بھیجتے ہیں. تیسرا ہے ہارٹ سرجری، اس کے لیے ہم 6 لاکھ دیتے ہیں. چوتھا جو تھا کوئی ایسی جان لیوا بیماری ہو جس کا علاج آزاد کشمیر میں وہ ریئر ہے، کوئی ایسا آ جاتا ہے 2-3 کیسز ہوئے، اس پہ جو ہم نے یہ 6 ماہ ہے اس میں ہم نے تقریباً 6.5 کروڑ روپیہ اچھا خرچ کیا. جی ٹھیک ہے. اور 100 سے زائد جو ہمارے ان کا علاج کرائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کا اچھا ٹرانسپیرنسی جو انشور کرنے کے لیے زکوٰۃ ڈیسک میں ہم ڈیلی مانیٹرنگ کرتے ہیں. ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں کہ آج میرپور میں کتنے پیشنٹ ہیں، آج کتنے پیشنٹ ہیں، ڈیلی بیس پہ ہم دیکھتے بھی ہیں، رینڈملی کہیں چیک بھی کرتے ہیں. اچھا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی جو ہے جو مطلب اس کو انشور کیا جاتا ہے ہر سطح پر؟ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں اس کی بھی. اور جو پاکستان میں بھی علاج معالجہ ہم نے وہ اوپن رکھی ہوئی ہے. کوئی فرد ہماری جتنے بھی 100+ لوگوں کا علاج ہوا، 6 کروڑ 86 لاکھ کا اس وقت کراس چیک بھیجے ہمیں. وہ کوئی بھی بندہ فائل چیک. تو کیا زکوٰۃ منافع فنڈ کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے؟ وہ سیاستدانوں پر بھی خرچ ہوتا ہے، بیوروکریٹس پہ خرچ ہوتا ہے؟ نہیں، میں پہلے کا تو میں رہا نہیں، لیکن جس ڈیوریشن سے میں آیا ہوں کوئی 1 پیسہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ
کوئی اس طرح یعنی کا وہ کوئی صرف غریبوں پہ ہی خرچ ہوتا جی ہے. بالکل پہلے کیا ہوا ہو جب سے آپ ہیں تو ہاں جی میں اس کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں، میں 100% گارنٹی دے سکتا ہوں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے، اس نظام کو، اور کیسے کیا جا ہاں سکتا جی ہے؟ بالکل. یہ نظام جو ہے بیسکلی ہمارا جو نظام ہے یہ دیٹس ریوالوز اراؤنڈ دا لوکل زکوٰۃ کمیٹیز. جو مقامی زکوٰۃ کمیٹی ان کا دو کام تھے، بیسکلی دو کام تھے. پہلا کام تھا ٹو کلیکٹ زکوٰۃ اینڈ عشر. دوسرا کام تھا ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیزرونگ پرسنز اینڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایریجن ہوتے ہوتے ہم کیا کہ اب مقامی زکوٰۃ کمیٹی ہے وہ صرف ڈسٹریبیوشن اور آئیڈینٹیفیکیشن تک رہ گئی ہے، کلیکشن کی حد تک وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ بلکہ منسٹر صاحب بھی ایک دن ان سے بھی نوٹس میں لایا گیا تھا کہ اگر ہم اس مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کے سسٹم کو تھوڑا بہتر کریں، وہ والنٹیئر ہوتی ہے، انہیں کوئی پے نہیں. ایک اس میں ریفارم یہ کی گئی تھی، یہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا کہ اگر 10% وہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی رکھے، وہ اپنے مستقین کو دے انسینٹو کے طور پر. اب 2350 کمیٹیاں ہیں، ایک کمیٹی اگر 2 لاکھ سالانہ، جو میرا خیال میں ایک وارڈ کی لیول پہ سال میں کوئی وہ فطرانہ بھی جمع کر سکتے ہیں، وہ بڑی عید پہ کھالوں کی قیمت بھی، لیکن وہ تھوڑے سے ڈیڈیکیٹڈ ہوں تو 5 ارب میں انکم بڑھ سکتی ہے. اچھا 5 ارب تک ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اور اس میں صرف کیا کہ 2 لاکھ ایک کمیٹی جمع کرے. اس کے لیے یہ آلریڈی ہم نے کر دیا کہ اس کے لیے انسینٹو بھی رکھا ہے کہ 10% وہ اپنے مقامی وارڈ میں خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے. صحیح ہے، یہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہم جو فوکس کرنا ہے ٹوارڈز اس ابھی اس وقت تک ہم مقامی کمیٹیوں کو فوکس نہیں کر پا رہے. ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، ان کی توسیع کر لیتے ہیں، اچھی چل رہی ہے آگے، لیکن پریزنٹلی یہ گورنمنٹ اس پہ بہت ورک کر رہی ہے. ابھی ہمارا کہ مقامی کمیٹیوں کو جو ہے اسٹرینتھن کرے. اگر مقامی کمیٹیاں جب تک اسٹرینتھن نہیں ہوتی نا، اس وقت تک پھر اس کو انکریز کرنا وہ بہت منیوٹ ہوگا. ابھی ہوا ہے، انکریز ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں تک جو آپ کرتے ہیں وہ جانا چاہیے. آئی ایم تھینک فل. میں جب آیا تھا تو 52 کروڑوں میں اس لیے سر میں بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایکٹ ہے، کیونکہ اس میں جو زیادہ لوگ مقامی کمیٹیوں کے ہوتے ہیں یا چیئرمین حلقے کے ہوتے ہیں، وہ اتنی مطلب یا دینی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے 4 علماء کرام بھی ہیں جو زکوٰۃ کونسل ہے، تو انہیں ایزی سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا ایکٹ کے مطابق ہم کروڑوں میں بات کرتے ہیں. تو ابھی اللہ کے حکم سے 72 کروڑ پلس ہو گئی اس سال، یعنی تقریباً 22 سے 23 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. وہ اضافہ اب کیسے ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہم جس طرح یہ آپ سے ٹاک کی، ہم جو مہینے میں کام کرتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس میں آئی ول اپریشیٹ میڈیا. چودھری رزاق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ نے چودھری رزاق صاحب کی گفتگو سنی کہ محکمہ زکوٰۃ جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، اور اس محکمے میں بہتری لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.